موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قبر دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع زندگی کیا ہے۔ آج اس کا ایک حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، ایک دوسرا حصہ ہے آج۔ دیکھیں، زندگی بہت اہم چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی وقت ہے زندگی کا۔ اور بس بات ہے ساری سمجھ کی۔ اگر آپ نے سمجھ لی، اور سمجھنا چاہیے، اور زندگی کو اگر آپ نہیں سمجھے تو جائیں گے جہنم میں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور جہنم صرف موت کے بعد نہیں ہے، زندگی بھی آپ کی پریشان کن گزرے گی، بدحال زندگی۔ یعنی آپ ایک چیز کو غلط استعمال کر رہے ہیں، غلط سمجھ لیا ہے، غلط یوز کر رہے ہیں، تو دنیا کی زندگی بھی آپ کی اچھی نہیں گزرے گی۔ اور جنہوں نے سمجھ لیا زندگی کو اور صحیح استعمال کر رہے ہیں، تو ان کی دنیا کی زندگی بھی اچھی گزرے گی، سکون میں ہوں گے، اطمینان میں ہوں گے۔ کیوں؟ کہ ان کو پتا ہوگا کہ زندگی یہی مقصد ہے، اور یہی میں نے بنا لیا ہے، اور اسی کے لیے میں زندگی گزار رہا ہوں، اور بس اس کا نتیجہ بھی یقیناً اس کو معلوم ہے کہ بھئی اس کا یقینی نتیجہ جو ہے، زندگی کے صحیح استعمال کا نتیجہ جنت ہے، جنت پہ اس کا یقین ہے۔ ہم تو نہ جنت پر یقین رکھتے ہیں نہ دوزخ پر۔ کلیئر بات ہے، آج کا مسلمان نہ جنت کو مانتا ہے نہ دوزخ کو، نہ دوبارہ زندگی کو۔ یعنی اس کو ایک دھوکہ لگ گیا ہے کہ یہی زندگی ہے اور موت کے ساتھ یہ ختم ہو جائے گی، جبکہ موت حقیقی زندگی کا آغاز ہے، اختتام نہیں ہے۔ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قبر دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے۔ باقی تو تفصیلات ہیں، لیکن دیکھیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی کو سمجھیں، یقین کریں۔ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ دنیا کا دھوکہ یعنی دنیا کا نشہ اتنا طاری ہے ہم پر کہ ہم کسی ناصح کی بات سننا بھی نہیں چاہتے، یقین کرنا تو درکنار۔ آپ دیکھ لیں، میں ویسے ہی یہ بات کبھی کبھی کرتا ہوں، ہمارا یہ جو کلپ ہے، ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، اس کے ویوز نہیں آئیں گے، اور ویوز کی جو ہم دیکھتے ہیں، اگر جو بھی ہوتے ہیں، کوئی یعنی سننا شروع کرتا ہے، 1 منٹ بعد وہ کلپ چینج کر لیتا ہے، کہتا ہے یار بورنگ ہے، مزہ نہیں آ رہا۔ تو پھر وہ کوئی فنی کلپ دیکھتا ہے یا جو بھی ہے، جو بھی اس کا پسندیدہ۔ دین کی باتیں ہم سننا بھی نہیں چاہتے، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ زندگی کو دیکھیں، میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں کہ کبھی زندگی میں آپ نے زندگی کے بارے میں نہیں سوچا ہوگا، نہ آپ اس کی ضرورت محسوس کرتے۔ بات اندازہ تو لگائیں، آپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، کبھی آپ نے نہیں سوچا ہوگا، یعنی پورے سوچ و فکر سے، جستجو سے کہ ہے کیا زندگی، میں کیوں ہوں، میں کون ہوں،
مقصد کیا ہے، کیوں زندگی دی ہے اللہ نے مجھے، کبھی آپ نے نہیں سوچا ہوگا، اور اس وقت بھی آپ ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے اس وقت، کیونکہ میری باتیں تو وہ کافی لوگ سنتے ہیں، اور میری باتیں تو کیا ہیں، یہی قرآن کی باتیں ہیں، اور جو بھی، تو لوگ اللہ کی باتیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں سننا بھی نہیں چاہتے. تو پھر یہاں پر یعنی ایک پریشان کن زندگی آپ کی شروعات ہو جاتی ہیں، کیونکہ زندگی میں تو اگر آپ اصل دیکھیں، مس یوز اس کو کہتے ہیں، مس یوز. زندگی کو اگر آپ غلط سمجھ گئے تو پھر پریشانی آپ کا مقدر ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہوگی جو آپ کو پریشان کرتی رہی ہوگی، کیونکہ آپ تو سمجھے نہیں ہیں زندگی کو، کبھی کیا مسئلہ ہے، کبھی کیا مسئلہ ہے. چھوٹا بچہ ہے مثال کے طور پہ، تو ایک ایسی عمر ہوتی ہے کہ بس وہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، خواہش پوری نہ ہو تو بس باجا بجنے لگتا ہے، اس کا رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے. پھر مائیں بڑی احتیاط کرتی ہیں کہ بھئی تو مسئلہ ہے، پھر چپ کراتی ہیں، وہ چپ نہیں ہوتا. اسی طرح اب یہی بچہ ہے، بڑا ہوتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے، روتا نہیں ہے، پریشان ہوتا ہے. ابھی ایک کلپ میری نظر سے گزرا تھا، ایک شخص ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہے، بیوی مر گئی اور 60 سال اس نے مثال کے طور پہ شادی کی لائف گزار لی. دونوں میاں بیوی نے، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، بیوی مر گئی. تو شوہر کی تصویر میں نے دیکھی، قبر پر سر رکھ کر رو رہا ہے، بری طرح رو رہا ہے. اور یہ بھی یعنی میں یقین ہے کہ جب بیوی زندہ تھی تب بھی یہ پریشان ہوتا تھا، اب رو رہا ہے، اور جب وہ تھا تو بس وہ لڑائیاں کھچ پچ تب بھی پریشان تھا. تو یہ دیکھیں، بات کو سمجھیں، آپ زندگی کو آپ صحیح سمجھ لیں، اور بہت ضروری ہے. کیوں کہ اس کا آپ سے حساب لیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا، اور اس کا ایک نتیجہ ہوگا. نہیں سمجھے تو برا نتیجہ ہوگا، سمجھ گئے تو اچھا نتیجہ ہوگا. تو اس وقت ضرورت ہے. دیکھیں، یہ بات اتنی زیادہ اہم نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ ابتدائی طور پہ کہتا ہوں کہ زندگی کو اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کی موجودہ زندگی اچھی گزرے گی، پریشان نہیں ہوں گے آپ. تو یہ تو اتنی بات نہیں ہے، یہاں آپ جیسے بھی زندگی گزار لیں، اصل زندگی جو ہے وہ تو آخرت کی ہے، اور وہاں کی پریشانی جو ہے وہ تو بہت زیادہ پریشان کن زندگی ہے. اگر آپ نے زندگی کو سمجھا نہیں، یقین نہیں کیا، تو یہ زندگی تو بری گزرے گی ہی، یہ بات نوٹ کر لیں. لیکن جو اس کے بعد نتائج آئیں گے وہ بڑے ہی بھیناک ہوں گے، اندوہناک ہوں گے، دردناک ہوں گے. عذاب علیم، درد دینے والا عذاب. ہمیں تو اللہ کی کسی بات پر بھی یقین نہیں ہے. عذاب عظیم اور عذاب علیم، اجر عظیم، اجر کریم، عزت والی اجر اور بہت بڑا اجر، فوز المبین، بہت بڑی کامیابی. تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں آپ پر اس کا ذرہ برابر اثر نہیں ہو رہا، جس کا احساس ہے، لیکن میں تو اللہ کی باتیں بیان کر رہا ہوں. تو وہ تو پھر مجھے تو کوئی اس بات کی کوئی وہ نہیں ہے، نہ اللہ کو کوئی پرواہ ہے کہ آپ کیا رسپانس دیتے ہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر آپ زندگی کو سمجھے نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا، خوش نہیں ہوگا آپ سے. کیوں کہ آپ زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، اور ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں. میں آج کے مسلمان سے مخاطب ہوں، یہ زندگی کو نہ سمجھا ہے، نہ سمجھنا چاہتا ہے، اس نے غلط سمجھ لیا ہے. دیکھیں، سادی سی بات ہے، ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، ہماری سوچ بس دنیا تک محدود ہے، ختم بات.
فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے داعی قرآن اس شخص سے منہ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کا مبلغ علم یہی ہے، اس سے آگے یہ نہ سوچتے ہیں نہ سوچنا چاہتے ہیں. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اندازہ لگائیں، واضح بات تھی کہ تمہیں زندگی سوچ سمجھ کر گزارنی ہوگی اور زندگی کو صحیح استعمال کرنا ہوگا. حضور کی دعوت کا خلاصہ تو یہی تھا. پہلی جو انہوں نے انذار کیا ہے تو وہ یہی تھا کہ بھئی تمہارے جو اعمال ہیں تم تو زندگی کو غلط سمجھ بیٹھے ہو، مس یوز کر رہے ہو، اس کا نتیجہ عذاب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. پہلا جو ان کا خطاب تھا کوہ صفا پر، وہ ڈر سنایا انہوں نے، اللہ کے عذاب کا لشکر تم پر متوجہ ہونے والا ہے، اس سے بچو. اور بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.